کامیابی بھی اس میں پوشیدہ ہے، آخرت کی بھی کامیابی پوشیدہ ہے، اور دنیا کا دائمی، آخرت کا دائمی کامیابی کا دار و مدار اس طریقے کے اوپر. اور دو طریقے بالکل آسان آسان، ان دو طریقوں کو اگر ہم اختیار کر لیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دنیا تو اچھی کریں گے، سو کریں گے. جیسے ایک آدمی روشن دان بناتا ہے، نیت یہ کر لیتا ہے کہ اس سے روشنی آئے گی، ہوا آئے گی، وہ تو آنی. لیکن اگر وہ نیت کر لیتا ہے کہ اس سے مجھے اذان کی آواز آئے گی، تو اب یہ دنیا کمانے کا طریقہ بھی بن گیا، آخرت کمانے کا طریقہ بھی بن گیا. اس کے اندر دنیا بھی مل رہی، یعنی ہوا بھی آ رہی، روشنی بھی آ رہی، اور آخرت بھی مل رہی ہے کہ جتنی دیر تک یہ روشن دان رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا کہ آپ نے اذان کی غرض سے، اذان کی آواز آنے کی غرض سے کھولا. تو اسی طریقے سے میں نے جو آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طریقے بیان کیے آخرت کمانے کے. ایک طرف اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرماتے ہیں، اعجز الناس من عجز بالدعاء، کہ اس شخص سے زیادہ عاجز آدمی، مفلس آدمی، کنگال آدمی، قلاش آدمی کوئی نہیں ہے جو دعا کرنے سے بھی عاجز آ جائے. وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ شخص ہے جو سلام کے اندر بخل کرے. اب بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی کامیابی بھی چھپا دی ہے، آخرت کی کامیابی بھی چھپا دی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا جو مصیبتیں آ گئی ہیں اس کے اندر بھی نفع دیتی ہے، اور جو مصیبتیں آنے والی ہیں اس کے اندر بھی نفع دیتی ہے. اب مجھے بتلائیے کہ دنیا کے اندر جو آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسان سے زیادہ مجبور کوئی نہیں ہے، اور انسان سے زیادہ عاجز کوئی نہیں کہ وہ دعا کرنے سے بھی عاجز آ گیا. آج کے زمانے میں دعا کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے. دنیا کے اندر رہ رہ کے ہماری آنکھیں، ہماری سوچ، ہمارا دماغ یہ ہو گیا ہے کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، سب کچھ مادے سے ہوتا ہے، ساری چیزیں، ساری فکریں مادے کے حصول کے لیے. یہ ہمارے دل میں نہیں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتلایا ہے، اللہ رب العالمین نے خود حکم فرمایا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے پروردگار نے کہہ دیا کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری فریاد سنوں گا. یعنی گویا کہ اللہ بھی چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے انحراف کریں گے وہ عن قریب رسوا ہو کے جہنم میں داخل ہونے والے. اب آپ مجھے بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرما دیا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا خلاصہ ہے. کیونکہ انسان ساری امیدیں ایک پروردگار سے جوڑ لیتا ہے، ایک اللہ سے وابستہ کر لیتا ہے. جب ایک اللہ سے وابستہ کر لیتا ہے تو اس سے زیادہ عاجزی کا کون سا مقام ہوگا. اور ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، دعا خود ہی عبادت ہے. اب انسان محتاج ہے، انسان کمزور ہے، انسان پہلے نہیں تھا، اب ہے اور آئندہ نہیں ہوگا. اس کی قسمیں، یہ جو نسلیں ہیں نسل در نسل تبدیل ہوتی جا رہی. ہمارے ابو تھے، اب ابو نہیں ہیں، ان کے ابو تھے، وہ نہیں ہیں، اب ہم ہیں، اور آئندہ ہم کچھ زمانے کے بعد نہیں رہیں گے. اسی طریقے سے یہ دنیا چل رہی ہے. تو انسان محتاج ہے، اس کی سوچ بھی محتاج ہے، اور اس کی سمجھ بھی محدود ہے، اس کی زندگی بھی محدود ہے. لیکن اس کی ضرورتیں ایک طرح سے لامحدود ہیں، کیونکہ اس کی ضرورت دنیا کی بھی ہے، اس کی ضرورت قبر کی بھی ہے، اس کی ضرورت حشر کی بھی ہے، اس کی ضرورت جنت کی بھی، پل صراط کی بھی ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اعجز الناس من عجز بالدعاء، انتہائی درجے کا لوگوں میں عاجز آدمی وہ ہے جو دعا سے بھی عاجز آ جائے، دعا نہ کرے۔ اور دعا ایسی چیز ہے کہ ایسی تیزی سے کام کرتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ نزہت البساتین کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ، غالباً وہ تابعی ہیں، حضرت عمار رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک مالدار آدمی تھا، اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہوا تھا۔ اب یہ مالدار آدمی دن بھر کام کاج میں کمانے میں لگتا اور شام کے وقت اپنے دوستوں کی محفلیں لگاتا، اور اس محفلوں میں پینے پلانے کا سلسلہ اور دیگر عیاشی کا انتظام ہوتا، اور کھانا پکواتا، وہ کھانا اپنے دوستوں کو کھلاتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن کھانا پکنے میں دیر ہو گئی، محفل اپنے عروج پہ پہنچ گئی، تو اب طلب ہوئی کھانے کی، تو اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے، اور غلام کو 4 درہم دے کے کہا کہ تم جا کے ڈرائی فروٹ لے کے آ جاؤ، جب تک کھانا پک رہا ہے ہم ڈرائی فروٹ سے لطف اندوز ہو جائیں۔ اب وہ غلام 4 درہم لے کے گیا، تو حضرت عمار رحمت اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ حضرت عمار رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں کہ جو اس غریب آدمی کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اب جتنے مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ سارے کے سارے لوگ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے، ممکن ہے کہ وہ غریب مفلس لوگ ہوں۔ تو غلام نے دیکھا کہ ایک کمزور آدمی کھڑا ہوا ہے اور وہ فریاد کر رہا ہے کہ مجھے 4 درہم دے دو اللہ کے واسطے۔ حضرت عمار نے دوبارہ اعلان کیا، تو وہ غلام حضرت عمار کی خدمت میں حاضر ہو، جو 4 درہم لے کے آیا تھا، وہ 4 درہم اس نے حضرت عمار کے ہاتھ میں رکھے اور کہا کہ آپ اس کو دے دیجئے اور مجھے 4 دعائیں دے دیں۔ حضرت عمار نے رحمت اللہ علیہ نے وہ 4 درہم اس کو دے دیے، فرمایا بولو تم کیا دعا منگوانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ایک دعا تو یہ فرما دیجئے کہ میں غلام ہوں، اللہ مجھے آزادی عطا فرما دے۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اس غلام کو آزادی کے نعمت سے مالا مال فرما دے۔ کہا اب دوسری دعا بتاؤ؟ تو اس نے کہا دوسری دعا یہ کہ میں نے 4 درہم خرچ کیے ہیں تو لہٰذا اس کا نعم البدل مجھے مل جائے۔ حضرت عمار نے دعا فرمائی کہ 4 درہم کے بدلے میں اس کو اس سے زیادہ عطا فرمائے۔ کہا چوتھی دعا، تیسری دعا؟ تو انہوں نے کہا کہ تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور میرے آقا کے گھر والے اور میرے آقا کے جو محفل میں دوست موجود ہیں ان سب کو اللہ ہدایت دے دے، توبہ کی توفیق دے۔ حضرت عمار نے ہاتھ اٹھایا، وہ دعا بھی فرما دی۔ کہا اب چوتھی دعا بتلاؤ؟ تو انہوں نے کہا چوتھی دعا یہ کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور میرے آقا کو، میرے آقا کے گھر والوں کو اور میرے سارے جو آقا کی محفل کے اندر لوگ موجود ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اب اس اسنا میں کافی دیر ہو گئی، وہ واپس گیا آقا کے پاس، تو آقا نے ناگواری سے پوچھا اتنی دیر سے آئے ہو وہ بھی خالی ہاتھ؟ تو اس نے یہ سارا قصہ اپنے آقا کو سنایا۔ تو آقا نے کہا اچھا پہلی دعا تم نے کیا مانگی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے پہلی دعا یہ منگوائی کہ آپ دعا کرتے کہ میں غلام ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ آزادی کی نعمت عطا فرما دے۔ تو آقا نے کہا جاؤ میں نے اللہ کے لیے تمہیں آزاد کیا۔ تو ایک دعا تو وہیں ارجنٹ قبول ہوتی ہوئی نظر آ گئی۔ کہا دوسری دعا بتلاؤ؟ تو اس نے کہا دوسری دعا میں نے یہ منگوائی تھی کہ آپ یہ دعا کرتے کہ میں نے 4 درہم خرچ کیے ہیں، اللہ رب العالمین مجھے اس کا نعمت بدل دے دے۔ تو آقا نے کہا میرے خزانے سے اس کو 400 درہم دے دو، تو ملٹیپلائی 10 سے ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ تیسری دعا تم نے کیا مانگی؟ تو کہنے لگے تیسری دعا میں نے یہ منگوائی ان سے کہ اللہ رب مجھے، میرے آقا کو، میرے آقا کے گھر والوں کو اور میرے آقا کی محفل میں جو اس کے دوست یار موجود ہیں ان سب کی اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے، توبہ قبول فرمائے۔ تو اس نے کہا تم اللہ کے سامنے گواہ رہنا
کہ میں توبہ کرتا ہوں، اور اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں بھی برائیوں سے توبہ کرتا ہوں، اور پھر اپنے دوست کی محفل میں جا کے بیٹھے اور کہا کہ دیکھو میں نے تو گناہوں سے توبہ کر لی، اب یہ گناہ نہیں ہوں گے، اب تمہارے کو اختیار ہے، تم توبہ کرو نہ کرو۔ تو دوست اس کے پکے دوست تھے، تو انہوں نے کہا جہاں تو وہاں ہم بھی توبہ کرتے، سب نے توبہ کری۔ اب انہوں نے کہا چوتھی دعا تم نے کیا منگوائی تھی؟ تو اس نے کہا چوتھی دعا میں نے منگوائی تھی کہ اے اللہ مجھے اور میرے آقا کو، میرے آقا کے گھر والوں کو، میرے آقا کی محفل میں بیٹھے ہوئے جو ملازمین ہیں، دوست احباب ہیں، ان سب کی بخشش فرما دے۔ تو نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ میرے پروردگار کی بات ہے، یہ تو اب اللہ ہی بتائے گا کہ کس کی توبہ قبول ہوئی، کس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، کس کی مغفرت ہوئی، کس کی نہیں۔ آقا ان کاموں سے فارغ ہوا اور جا کر اپنے بالا خانے میں سو گیا۔ تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک غیبی آواز آ رہی ہے، اور غیبی آواز کہہ رہی ہے کہ اے فلاں تم نے اپنے ذمے کے کام کر لیے، تو کیا تیرا پروردگار اپنے ذمے کے یہ کام بھی نہیں کر سکتا؟ جاؤ تم کو، تمہارے دوستوں کو، تمہارے گھر والوں کو، سب کو میں نے معاف کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ دعا، یہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء ينفع مما نزل او مما لم ينزل، کہ جو مصیبتیں آ گئی ہیں ان مصیبتوں پہ دعا کام دیتی ہے، اور جو مصیبتیں نہیں آئیں ان پہ بھی کام دیتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت تھانوی کے بڑے اجل خلفاء میں سے تھے اور بڑے زبردست تھے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جا رہے تھے، جگر مراد آبادی بہت بڑے شاعر تھے، اور اتنے بڑے شاعر تھے کہ وہ قومی اثاثے میں شمار کیے جاتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو آواز بھی بڑی پرسوز دی تھی۔ وہ جہاں ہوتے وہ پوری مجلس اور ان کے مجلس کی توجہات ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتی، وہ جب چاہتے رلا دیتے، جب چاہتے ہنسا دیتے، اس حد تک اونچے درجے کے شاعر تھے، لیکن پیتے پلاتے تھے۔ تو ایک دن حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو، نجم الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ان کی وضاحت ان کو بہت اچھی لگی۔ انہوں نے کہا تم تو مجھے بالکل فرشتہ صفت معلوم ہوتے ہو، یہ تمہارے اندر کیفیت کہاں سے آئی؟ تو نے کہا ایک شخص ہے جو تھانہ بھون میں بیٹھتے ہیں، میں ان سے مرید ہو گیا، ان کے صدقے میں مجھے یہ سب ملی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ، میں پیتا پلاتا ہوں اور میں پیے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں، تو کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے قبول کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا حضرت کے مزاج کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ شراب آپ کو پینے کی اجازت ملے گی۔ تو انہوں نے کہا اچھا جب تم ملنا تو ان سے پوچھ لینا۔ تو اب خواجہ نجم الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے اور حضرت تھانوی سے ذکر کیا۔ حضرت تھانوی نے کہا تم نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہ کہا کہ حضرت تو قبول نہ کریں کہ تم ان کی تھانہ بھون میں، ان کی خانقاہ میں شراب پیو۔ تو انہوں نے کہا تم نے غلط کہا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو خانقاہ جو ہے یہ عوامی چیز ہے، اس میں تو میں اجازت نہیں دے سکتا، یہ امانت ہے، لیکن میرا گھر میری ملکیت ہے، تو ان سے جا کے کہہ دو جگر صاحب آپ کو تھانوی جو ہے اپنے گھر میں ایک کمرہ مخصوص دے گا، وہاں پینے کی بھی اجازت دے گا۔ حضرت خواجہ صاحب نے یہ بات جب انہوں نے سنی تو وہ زاروں قطار رونے لگے، کہ مجھ جیسا گناہگار اس کو بھی حضرت تھانوی نے قبول کر لیا۔ بہرحال وہ وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے کہا حضرت میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ انہوں نے کہا کیا دعا کروں؟ یہ بتا رہا ہوں دعا کام کیسے کرتی ہے، انسان کی زندگی بنا دیتی ہے، یعنی 90 ڈگری پہ انسان کی شخصیت کو چینج کرتی ہے، دعا ایسا کام کرتی ہے۔ تو حضرت تھانوی سے انہوں نے کہا ایک تو دعا یہ فرما دیجئے کہ یہ منحوس عادت میری چھوٹتی نہیں ہے، چھوٹ جائے۔ حضرت تھانوی نے دعا فرما دی، یہ نہیں کہا دعا کریں گے، اسی وقت انہوں نے کہا دعا کیجئے اللہ تعالیٰ جو ان کی یہ پریشانی دور فرمائے۔ انہوں نے کہا دوسری دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی، سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ہاتھ اٹھایا، دعا فرمائی، اور فرمایا تیسری دعا، کہیں گے تیسری دعا یہ کہ حضرت یہ دعا فرما دیجئے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو جائے۔ حضرت تھانوی نے یہ دعا بھی فرما دی۔
اور کہا چوتھی دعا یہ فرما دیے کہ اللہ رب العالمین مجھے گناہوں سے بچا کر میری بخشش فرما دی. حضرت تھانوی نے 4 دعائیں کی. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ان کے دل کو ایسی چوٹ لگی کہ انہوں نے شراب پینا چھوڑ دی. آج بدقسمتی سے لوگ شراب پینے کا عادی بنا رہے ہیں اور ہمارے اکابرین شراب کو چھڑواتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اکابرین کے سرخیل ہیں وہ شراب کو حرام قرار دیتے ہیں. تو اب حضرت کو اللہ رب العالمین نے جگر صاحب کے حق میں یہ دعا کرنا قبول فرمایا. جگر صاحب نے شراب چھوڑ دی جس کے نتیجے میں بیمار ہو گئے. چونکہ قومی احساس تھے تو سارے بڑے ڈاکٹر وہ جمع ہو گئے, اطباء جمع ہو گئے, انہیں طے کیا اور ان کو سمجھایا کہ جگر صاحب ایک دم شراب نہیں چھوڑیے, آپ مر جائیں گے, آپ قومی احساس ہے. تو جگر نے کہا کہ اچھا یہ بتلائیے کہ اگر میں نے شراب پینا شروع کر دی تو میں کتنے سال جیوں گا؟ تو نے کہا یہی 8 9 10 سال. تو نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہے کہ جگر جو ہے چند سال جیے لیکن اللہ کا باغی بن کے نہیں, اللہ کا فرمانبردار بن کے جیے. میں شراب پیوں گی. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی زندگی بالکل تبدیل ہو گئی اور وہ صحت یاب ہونے لگے. پھر اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق دے دی حج کی. اب اس زمانے میں سفر ہوتا تھا 3 4 مہینے, 5 مہینے لمبا سفر. تو اس دوران جو ہے اللہ تعالیٰ نے جگر صاحب کی داڑھی پوری کروا دی. روزے اقدس میں اس شان سے حاضر ہوئے کہ داڑھی چہرے پہ موجود تھی. بہرحال اب جگر صاحب حج کر کے واپس آئے. جب حج کر کے واپس آئے تو جگر صاحب نے ایک تانگا لیا. اس تانگے میں انہیں ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ سنا ہے جگر جو ہے شریف ہو گیا, چلو اس کو دیکھ کے آئے. جگر مسلمان ہو گئے, چلو اس کو دیکھ کے آئے. یہ انہوں نے تانگے پہ شعر پڑھا. اب وہ بمبئی پہنچے تو بمبئی میں تانگے والا انہیں اپنے اندر یہ شعر پڑھا تھا. وہ تانگے والا جو ہے گنگنا رہا ہے وہ شعر, یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے, میں نے تو شعر وہاں کہا اور یہ سارے بمبئی میں میرا شعر مشہور ہو گیا. بہرحال اللہ رب العالمین نے پھر ان کو بڑا اعزاز سے نوازا اور بہت شخصیتوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا. یہ ہے بزرگوں کی دعاؤں کا اثر. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ دعا جو ہے یہ دعا جو ہے کوئی بڑے اللہ والے سے کروائی جائے. اللہ سب کے ہیں اور سب کی سنتے ہیں. اب ایک دفعہ کیا ہوا, دہلی میں قحط پڑ گیا, دھول اڑنے لگی. اب سارے لوگ جو ہے صلاۃ الاستسقاء کے لیے نکلے. اب وہاں پر جو ہے دعائیں کر رہے ہیں, میدان میں رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں. صبح سے دوپہر ہو گئی, بادل کے کوئی اثرات نہیں اور لوگ رو رو کے بالکل ہلکان ہو گئے اور بچے رو رہے ہیں, سب رو رہے ہیں. تو اتنے میں کیا ہوا کہ ایک نوجوان جا رہا تھا, اونٹ کے اوپر کوئی سوار بیٹھا ہوا تھا اور نوجوان اونٹ کے مہار کو پکڑ کے جا رہا تھا. اس نے یہ منظر دیکھا تو منظر دیکھ کے اس نے کہا کہ چلو جا کے معلوم کرتے ہیں. اس نے اونٹ کھڑا کیا, جا کے معلوم کیا تم لوگ کیوں رو رہے ہو, کیوں یہ معاملہ ہے, کیا تم مانگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی, قحط سالی ہے اور لوگ مر رہے ہیں بھوک سے, فاقوں سے, ہم دعا کر رہے ہیں صلاۃ الستسقاء. اچھا ایک منٹ رکو. وہ گیا اور جانے کے بعد جو ہے اونٹ کے پاس کھڑا ہوا اور کچھ دیر دعا مانگی, بادل آئے, برسنے شروع ہو گئے. تو وہ کہنے لگے یار تم تو بہت بڑے بزرگ ہو اللہ والے. اس نے کہا میں بزرگ نہیں, اصل میں اونٹ کے اوپر جو بیٹھا ہوا سوار ہے وہ میری بوڑھی ماں ہے. میں نے تو صرف اس کا دامن پکڑ کے کہا اے اللہ میری مما جو ہے پاک دامن ہے, ان کے صدقے میں بارش عطا فرما. اللہ نے قبول کر لیا. اب دیکھو اس نے کس کرب سے دعا مانگی اور کس انداز سے دعا مانگی کہ اللہ رب العالمین نے سارے مجمع کے مقابلے میں اس کی دعا سن لی. اور ایک مسافر تھا اور حدیث میں آتا ہے ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوۃ غائب لغائب. سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے جو غائب کے لیے کرتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انسان دعا کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے اور فرشتوں کی جماعت دعا کرتی ہے اس دعا کرنے والے کے لیے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, دعا فتنوں کا زمانہ ہے, فتنوں کا زمانہ ہے. اور یاد رکھیے, یقین رکھیے, ماں کی دعا, باپ کی دعا اپنے بچے کے حق کے اندر ولی کی دعا سے زیادہ مؤثر ہے.
یہ یقین رکھیے. اس پرفتن دور کے اندر ہم کو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی اولاد کی دعا کرنی چاہیے جس طرح اللہ نے دعا کرنا سکھلائی کہ اللہ میری بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ اپنے بچوں کو فرمانبرداری، اپنی فرمانبرداری اور اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کی حالت میں دے. تو آج ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کیا کریں گے. اور دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے. اب اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے آپ، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے. سورہ قل هو اللہ پڑھ لیجیے، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پوری اللہ کی ثنا ہے. اور یہ ثنا کرنا سکھلایا ہے اللہ نے، اور سکھلایا ہے اپنے نبی کو، نبی نے سکھلایا ہم لوگوں کو. تو یہ اللہ کی ثنا ہے. اللہ جن کلمات سے اپنی ثنا بیان کریں اس سے بڑے کلمات کون سے ہو سکتے ہیں؟ کہاں سے لاؤ گے اس جیسے کلمات، اس جیسے نورانی کلمات کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کی ثنا کے کلمات کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ پوری آیت الکرسی اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی صفات کا بیان ہے. اور ان صفات کا بیان ہے جو اللہ کے سوا کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، اور وہ صفات اللہ کے سوا کسی کے اندر ہے ہی نہیں. تو اللہ کے سامنے ثنا کی، اس کے بعد درود شریف پڑھا، پھر اپنی حاجت مانگی. اپنی ذات سے شروع کیجئے، اپنے گھر والوں سے شروع کیجئے، پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے دعا کیجئے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیے. درود شریف پڑھنے کے بعد آمین ضرور کہہ دیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے اندر یہ بات ہے کہ یہ دعا قبول کرنے کی ایک ٹیکٹک بتلائی ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین درود شریف گناہگار سے گناہگار شخص کا قبول فرماتے. حتیٰ کہ کوئی آدمی ریاکاری کے لیے درود شریف پڑھتا ہے اس درود شریف کو بھی قبول فرما لیتے. حتیٰ کہ کوئی آدمی بے وضو درود شریف پڑھتا ہے اس بے وضو درود شریف کو قبول فرما لیتے. تو درود شریف بڑی عجیب چیز ہے. تو اللہ کی شان سے بعید ہے کہ اللہ رب العالمین وہ درود شریف جو پہلے پڑھا گیا اور وہ درود شریف جو آخر میں پڑھا گیا، ان دونوں کو تو 100% قبول کریں گے. تو اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اس کے بیچ میں جو چیزیں ان کو قبول نہ کریں. تو دعا قبول کروانے کی ٹیکنیک یہ ہے. اللہ جزائے خیر دے. پچھلے جمعے کو درود شریف کے بارے میں عرض کیا تھا. ایک نمازی بھائی نے الحمدللہ یہ درود شریف چھپوا کے یہاں رکھ دیا، جس کو چاہے وہ ممبر سے لے لے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جو انہیں چھپوایا اور یہاں رکھوایا، اور ان کی نسلوں کو بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بنا دے، ان کو ان کی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین کہنے والوں کے کہنے کو قبول فرما لے، سننے والوں کے سننے کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کرنے اور اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.